بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ولی پور میں مردہ چوری ہونے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، 6 ماہ میں یہ تیسری مرتبہ تھا۔ چور نے بھی ولی پور کے قبرستان سے ایک مردہ چوری کرنے کی ہر 2 مہینے بعد کی ایوریج سیٹ کی ہوئی تھی، اور صرف ولی پور ہی نہیں، آس پاس کے علاقوں مراد آباد، دنیا پور اور قصبہ گنج کے علاقوں سے بھی ایسی ہی وارداتوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کہیں دیوار بنائی، کسی جگہ چوکیداری کے لیے بندہ بٹھایا، کہیں رکھوالی کے لیے کتے رکھے، لیکن مردے چوری ہونا بند نہ ہوئے۔ میں شہر کے بڑے ہاسپٹل کے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں لیب اسسٹنٹ ہوں۔ ڈاکٹر وسیم کے ماتحت کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے ہیں۔ وہ پوسٹ مارٹم اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قتل ہو یا طبعی موت، آج تک کوئی لاش ان کے ہاتھ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹی۔ لاش کی کھال اتار کر اس کو دوبارہ سینے میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھتے ہیں۔ انہی لاشوں کے درمیان رہ کر شاید مجھے وہ فقیر اپنا سا لگنے لگا، جس کو میں ہمیشہ اسٹیشن سے گزرتے ہوئے اکثر کھانا دیتے ہوئے شہر نکل جاتا تھا۔ اس کی بالکل زندہ لاش جیسی شکل تھی۔ گاؤں والے اسے ٹینشن سائیں کہتے تھے۔ گاؤں کے چودھری گلزار علی کے چھوٹے بیٹے مختار علی کے کہنے پر ہی مجھے یہ پوسٹ ملی تھی۔ مختار علی میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے 10 جماعتیں پاس کیں اور اس کے بعد پڑھائی سے دور بھاگ گیا۔ چودھری گلزار علی نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ آخر اتنا بڑا رقبہ سنبھالنے کے لیے اسے اپنے بیٹوں کا ہی تو سہارا تھا۔ ولی پور سے شہر کا راستہ 40 منٹ کا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پٹری کی دوسری طرف ایک کچی سڑک سیدھا شہر کو جاتی ہے۔ یہی میرا روز کا راستہ ہے۔ اس دن میری نائٹ شفٹ تھی، چنانچہ میں دوپہر کو گھر سے نکلا۔ اسٹیشن کے راستے میں حنیف چائے والے کا ڈھابا بھی پڑتا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے چودھری گلزار علی کا منشی اختر علی نظر آیا، جو گاؤں کے نئے انسپیکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ منشی دھان پان سا آدمی تھا، لیکن بلا کا پھرتیلا تھا۔ پچھلے 1 سال میں اس نے کافی ترقی کی تھی۔ مراد آباد میں کچھ رقبہ بھی خریدا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی شہر کے ہاسپٹل کے کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ انتہائی نالائق لڑکا تھا، لیکن ہر امتحان میں پاس ہو جاتا۔ منشی کو دور سے ہی سلام کرتے ہوئے میں اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ مسلسل 1 ہفتے کے ناغے کے بعد آج ٹینشن سائیں اپنی جگہ پر موجود تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور اپنی راہ لی۔ وہ نہ کوئی بات کرتا تھا اور نہ ہی ہلتا تھا۔ میں نے تو اسے کبھی چلتے پھرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس زندہ لاش کی طرح اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر اس کی آنکھیں غور سے دیکھی جاتی تو موت کی وحشت صاف نظر آتی۔ وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ قدرت کبھی کبھی ایسا کام دکھاتی ہے۔ چودھری مختار علی کی بیوی بانو کتنی ہی عرصے بعد امید سے ہوئی تھی۔ بھورے شاہ بخاری کے مزار پر منت اتارنے آئی تھی، جب خوشی میں چلتی ہوئی کلشنکوف کی ایک گولی اس کا کام تمام کر گئی۔ آج اس کا سوئم تھا۔ تمام انتظامات میں دیکھ رہا تھا۔ مختار علی کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ وہ شاکو بانو کی قبر پر پھول چڑھانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ مختار علی نے سب کو واپس بھیج دیا۔ قبرستان میں اور وہ اکیلے رہ گئے۔ مختار علی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ہزار دلاسے دینے کے بعد میں نے اس کو واپس جانے کے لیے راضی کیا۔ مختار علی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے موٹر سائیکل کا لاک کھولنے کے لیے چابی نکالنا چاہی تو جیب خالی تھی۔ میں نے مختار علی سے کہا کہ وہ چلا جائے، میں چابی ڈھونڈ کر واپس گھر چلا جاؤں گا، لیکن وہ اس بات پر بضد رہا کہ ہم یہاں سے اکٹھے ہی نکلیں گے۔ میں چابی ڈھونڈنے کے لیے واپس بانو کی قبر کی طرف چل پڑا۔ مختار علی کا ڈرائیور بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب ہم نے ذرا فاصلے سے بانو کی قبر کی ڈھیری کی جگہ ایک گڑھا دیکھا، جس میں سے تیزی سے مٹی نکل رہی تھی۔ کوئی تیزی سے قبر کھود رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ ہماری گاڑی تک جانے اور پھر واپس آنے تک وہ آدھی قبر کھود چکا تھا۔ مختار علی کے ڈرائیور نے ایک گندی گالی دے کر اپنے پستول سے ہوائی فائر کیا تو ادھ کھلی قبر سے ایک سایہ سا نکلا اور تیزی سے قبرستان کی بیرونی دیوار کی طرف بھاگنے لگا۔ ڈرائیور نے اس پر فائر کھول دیا۔ وہ سایہ بھاگتے بھاگتے گر گیا، لیکن اٹھ کر پھر تیزی سے بھاگا کہ ہم اس تک پہنچ نہ سکے۔ پتہ نہیں وہ انسان تھا یا چھلاوا۔ اتنے میں فائرنگ کی آواز سن کر مختار علی بھی آ گیا۔ اسے ساری صورتحال سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ اس نے گورکن کو بلا کر اسی وقت قبر پکی کروائی اور فجر تک قبرستان میں کھڑے ہو کر پہرا دیا۔
مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قبرستان میں رات گزارنا پڑی۔ آخر وہ میرا دوست تھا۔ شکر ہے کہ میری نائٹ شفٹ چل رہی تھی۔ فجر کے بعد سویا تو دوپہر 2 بجے آنکھ کھلی، نہا دھو کر کپڑے بدلے اور ہاسپٹل کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ شکر ہے کہ آج ٹینشن سائی موجود نہیں تھا، کیونکہ میں جلدی میں اس کے لیے کھانا بھی نہیں لا سکا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی پتہ چلا کہ ڈاکٹر وسیم آدھے گھنٹے سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آج خلاف معمول 3 پوسٹ مارٹم کرنے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر وسیم نے مجھے دیکھ کر دیوار پر لگی وال کلاک کو دیکھا۔ میں نے معذرت کی اور رات کا سارا قصہ سناتے ہوئے پہلی لاش کے سر سے کپڑا ہٹایا۔ میری بولتی بند ہو گئی۔ منشی اختر کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس کے الٹے کندھے پر 2 گولیوں کے نشانات تھے اور اس کا مطلب صاف تھا کہ وہی منشی مردے چرا کر ان کے اعضاء بیچتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔